بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری شادی کو 6 ماہ ہو گئے تھے۔ میں احمد کے ساتھ بہت خوش تھی۔ احمد کا محلے میں اپنا کریانہ اسٹور تھا اور اچھا خاصا چلتا تھا۔ اس سے ہماری اچھی گزر بسر ہو رہی تھی۔ ہم چھوٹی سی فیملی تھی، گھر بھی اپنا تھا۔ احمد کی بس 2 بہنیں تھیں، جن میں سے ایک شادی شدہ تھی اور اپنے گھر میں خوش باش تھی۔ وہ ہمارے گھر کے قریب ہی رہتی ہے اور اکثر گھر آ جاتی ہے، جبکہ دوسری چھوٹی بہن تھی جو کہ ابھی بس 14 سال کی تھی اور ایک گورنمنٹ اسکول میں 8ویں کلاس میں پڑھتی تھی۔ احمد کی امی تھی جو کہ گھر میں بیٹھ بیٹھ کر اکتا جاتی تو محلے کے دورے پر نکل جاتی۔ میں اکثر ہی گھر پر اکیلی ہوتی کیونکہ میری چھوٹی نند سارا اسکول ہوتی تھی اور 2 بجے تک آتی۔ اس کے بعد 4 بجے محلے میں ہی ٹیوشن پڑھنے چلی جاتی اور اماں اکثر گھر سے باہر ہی پائی جاتی تھی۔ میں سارا دن گھر کے کاموں میں لگی رہتی۔ ابھی بچہ تو کوئی تھا نہیں، لیکن پھر بھی میں بے حد مصروف رہتی تھی۔ احمد کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بناتی، گھر کو سجاتی سنوارتی اور نئی نئی ڈشز ٹرائی کرتی۔ سارا ایسے میں بہت خوش ہوتی تھی۔ اسے نت نئے کھانے بہت پسند تھے اور وہ اکثر مجھ سے فرمائشی کھانا بھی بنوا لیا کرتی تھی۔ میں اپنے گھر میں بہت خوش تھی۔ اس دن سارا اسکول سے آئی تو بہت چپ چاپ تھی۔ میں نے پوچھا بھی کہ کیا ہوا ہے؟ بس بھابھی ویسے ہی طبیعت تھوڑی خراب ہے۔ میں نے بھی اسے کھانا کھلا کر دوا دے کر سلا دیا کہ شاید کچھ دیر آرام کرے گی تو طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ لیکن شام کو جب میں نے اسے اٹھایا تو اسے تیز بخار تھا۔ میں تشویش میں مبتلا ہو گئی۔ اماں دوپہر سے ابھی تک گھر نہیں آئی تھی۔ میں نے کچھ دیر اماں کا انتظار کیا، لیکن جب وہ نہیں آئیں تو میں نے احمد کو فون کر کے سارا کی طبیعت کا بتایا اور اسے لے کر محلے کے کلینک پر چلی گئی۔ ڈاکٹر صاحب نے ٹیکا لگا کر دوائی دے دی اور اگلے دن سارا کو دوبارہ چیک اپ کروانے کا کہا۔ میں سارا کو لے کر گھر واپس آ گئی۔ اماں بھی آ چکی تھیں۔ میں نے اماں کو سارا کی طبیعت کا بتایا اور کچن میں چلی گئی کیونکہ احمد کے آنے میں کچھ ہی وقت باقی تھا اور مجھے ابھی کھانا بھی بنانا تھا۔ اگلے دن سارا کی طبیعت کافی بہتر ہو گئی تھی، لیکن آج اس کی اسکول سے چھٹی ہو گئی تھی۔ میں اسے شام کو دوبارہ ڈاکٹر کے پاس لے گئی اور دوا لے کر ہم واپس گھر آ گئے۔ اگلے دن صبح سارا اسکول جانے کے لیے بالکل تیار تھی۔ وہ اکثر گلی کی لڑکیوں کے ساتھ مل کر چلی جاتی تھی، لیکن کبھی کبھی احمد بھی چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اسی لیے آج میں نے احمد سے کہا تھا کہ خود سارا کو چھوڑ دیں۔ اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی تو ایویں راستے میں چل کر زیادہ خراب نہ ہو۔ احمد نے میری بات کی تائید کی اور سارا کو اسکول تک چھوڑ آئے۔ سارا ایک اچھی پڑھاکو سی بچی تھی، اس لیے اس کی ہمیشہ پوزیشن آتی تھی۔ کبھی اسکول سے اس کی کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی تھی، بلکہ ٹیچرز تو اکثر و بیشتر سارا کی تعریف ہی کرتی تھیں۔ لیکن اس دن تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی جس دن میں نے سارا کے اسکول سے آنے والی فون کال اٹھائی۔ السلام علیکم، میں سارا کے اسکول کی پرنسپل بات کر رہی ہوں۔ مجھے ان کی والدہ سے بات کرنی ہے۔ میرے فون اٹھانے پر ہی پرنسپل نے کھٹ سے تعارف کرواتے ہیں مدعا بھی بیان کر دیا۔ وعلیکم السلام، جی میں سارا کی بھابھی بول رہی ہوں۔ اماں تو ابھی گھر پر نہیں ہیں، آپ مجھ سے کہیے کیا کہنا ہے۔ سارا ٹھیک تو ہے نا؟ میں نے تشویش سے پرنسپل سے پوچھا۔ جی وہ ٹھیک ہے، آپ ایسا کریں کہ اسکول تشریف لے آئیں، بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ پرنسپل نے اتنا کہہ کر فون بند کر دیا، لیکن میرا تو سکون ہی حرام ہو گیا تھا۔ آخر ایسا کیا ہوا ہے جو پرنسپل نے اسکول بلوایا ہے؟ آج سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ میں خود سے سوال جواب کرتی چادر اوڑھ کر اسکول جانے کو تیار ہو گئی۔ باہر نکل کر ارد گرد کے گھروں میں اماں کو دیکھا تو ایک گھر میں سے برآمد ہو گئی۔ میں نے ان کو گھر کی چابی پکڑائی اور اسکول جانے کا کہہ کر چلی گئی۔ سارا کا اسکول بھی بالکل ویسا ہی تھا جیسا کہ دیگر گورنمنٹ اسکول ہوتے ہیں۔ بڑا سا گراؤنڈ، بڑے بڑے درخت اور پودے اور ایک طرف قطار میں بنے کلاس رومز جو کہ گورنمنٹ کی پرانی تعمیر شدہ عمارت تھی۔ انہی کلاس رومز کے ایک کونے میں پرنسپل کا دفتر تھا۔ میں سیدھا پرنسپل کے دفتر چلی گئی۔ میڈم کے پاس کوئی موجود تھا تو مجھے کچھ دیر انتظار کرنا پڑا۔ میڈم جب فری ہوئیں تو انہوں نے بیل بجا کر چپڑاسی سے کہا کہ وہ سارا کو بلا لائیں۔ میں پریشان سی میڈم کی طرف دیکھ رہی تھی کہ نہ جانے کیا بات ہے جو میڈم اس طرح کر رہی ہیں۔ کچھ دیر میں سارا بھی آ گئی۔ مجھے دیکھ کر تھوڑا سا گھبرا گئی تھی، جس کی وجہ سے مجھے کچھ اور تشویش ہوئی۔ دیکھیے مسز احمد، ہمارا اسکول بے شک گورنمنٹ کا ہے، لیکن ہم نے بہت ڈسپلن رکھا ہوا ہے اور یہ ڈسپلن ہی ہے جو میرے اسکول کو علاقے کے باقی اسکولوں سے ممتاز کرتا ہے۔ میڈم نے اپنی تعریفوں سے بات کا آغاز کیا، لیکن مجھے تو وجہ جاننے کی بے چینی تھی، تو میں نے فوراً میڈم کی بات کاٹی اور کہا، جی میڈم یہ تو آپ کے اسکول کی خاصیت ہے، لیکن مجھے ابھی تک وجہ نہیں پتہ چلی۔ آپ نے مجھے یہاں کیوں بلوایا ہے؟
میں نے سیدھے سیدھے کہہ دیا۔ دراصل آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارے اسکول میں ایک پرانی عمارت موجود ہے جو کہ نئی بلڈنگ کے پیچھے گراؤنڈ کے دوسری طرف ہے۔ ہم نے اس بلڈنگ کو اسٹور روم بنایا ہوا ہے۔ وہاں اسکول کا کاٹ کباڑ اور ردی وغیرہ پڑی ہوتی ہے۔ وہاں کسی کی آمد و رفت نہیں ہے، اسی لیے بچوں کو بھی سختی سے منع کیا ہوا ہے کہ اس طرف نہ جائیں۔ لیکن سارا کو آج ہم نے چوتھی بار وہاں سے پکڑا ہے۔ پہلے 3 بار ہم اس کو زبانی وارننگ دے چکے ہیں، لیکن یہ باز نہیں آئی اور آج پھر دوبارہ وہاں سے ہی برآمد ہوئی ہے۔ میڈم نے تفصیل سے جواب دیا تو میں ملامت بھری نظروں سے سارا کو دیکھنے لگی۔ یہ اکثر اپنی کلاس ٹیچر سے واش روم کا بہانہ بنا کر وہاں چلی جاتی ہے، لیکن ہمیں آج تک اس نے وہاں جانے کی وجہ نہیں بتائی۔ میڈم نے کہا تو میں سارا کی طرف گھومی۔ سارا بیٹے، آپ مجھے بھی نہیں بتاؤ گی کہ وہاں کیوں جاتی ہو؟ میں نے محبت سے سارا سے پوچھا، کیونکہ اگر میں بھی اس کی حرکت پر غصہ کرتی تو وہ مجھے بھی نہ بتاتی۔ وہ بھابھی بس مجھے وہاں جانا اچھا لگتا ہے، بہت سکون ہے ادھر، اس لیے چلی جاتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے سارا نے سر جھکا لیا۔ ٹھیک ہے، میں پرسوچ نظروں سے سارا کو دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہے میڈم، میں اسے سمجھا دوں گی، آئندہ اس کی طرف سے شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ ایسا کہتے ہوئے مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ تو ابھی شروعات ہے۔ سارا جب اسکول سے گھر واپس آئی تو میں نے کھانا کھلانے کے دوران اسے پیار سے سمجھایا اور اس نے مجھ سے وعدہ بھی کیا کہ اب وہ اس طرف نہیں جائے گی۔ 2-3 دن پرسکون گزرے تھے کہ پھر سارا کے اسکول سے شکایت موصول ہوئی۔ آپ کی بار پرنسپل نے بہت ڈانٹا اور وارننگ دی کہ اگر یہ دوبارہ اس طرف گئی تو ہم اسے اسکول سے نکال دیں گے۔ میں نے سارا کو بہت ڈرایا اور بہت سمجھایا کہ وہ اس طرف نہ جائے۔ میڈم کی بات بھی ٹھیک تھی کہ اسکول میں بچی کے ساتھ کچھ بھی ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری اسکول انتظامیہ پر آتی ہے، لیکن اب سارا نے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ اس طرف بالکل نہیں جائے گی۔ میں نے اسے یہاں تک ڈرایا کہ اگر اب وہ اس طرف گئی تو میں احمد کو بتا دوں گی، لیکن اس نے مجھے احمد کو بتانے سے منع کر دیا اور وعدہ کیا کہ اب ایسا نہیں ہوگا۔ سارا کی طرف سے اب مجھے اطمینان ہو گیا تھا، لیکن مجھے علم نہیں تھا کہ یہ اطمینان وقتی ہوگا۔ ایک دن سارا کو اسکول سے واپس گھر آتے ہوئے بہت دیر ہو گئی۔ عموماً سارا 2 بجے تک آ جاتی تھی، لیکن آج تو 3 بجنے والے تھے اور سارا کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ مجھے شدید پریشانی نے گھیر لیا تھا۔ اماں بھی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، تو میں خود ہی سارا کے پیچھے اس کے اسکول چلی گئی، لیکن وہاں تو سارا اسکول ہی خالی ہو گیا تھا۔ اب تو تقریباً سارا اسٹاف بھی چلا گیا تھا۔ میں نے چوکیدار سے پوچھا، لیکن اسے بھی کچھ علم نہیں تھا۔ میں سارا کی کلاس میں گئی، لیکن سب لڑکیاں جا چکی تھیں۔ پریشانی میں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ اچانک گزرتے ہوئے میری نظر پچھلی عمارت کی طرف اٹھ گئی۔ نہ جانے کیا سوچ کر میں اس طرف چل پڑی۔ ایک کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا، میں اس جانب چل پڑی۔ اندر دیکھا تو پہلی نظر میں مجھے کچھ نظر نہیں آیا، لیکن پھر غور کرنے پر میں نے جو دیکھا اس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ میں نے دیکھا کہ سارا نیچے فرش پر بیٹھی ہے اور دونوں ہاتھ جوڑ کر آنکھیں بند کر کے جیسے کوئی عبادت کر رہی ہے۔ اس کے ماتھے پر رنگ لگا ہوا تھا۔ میں نے ذرا غور سے سارا کو آواز دی تو اس نے میری طرف دیکھا اور سہم گئی اور جلدی سے اٹھ کر آ گئی۔ میں نے اس کا حلیہ ٹھیک کیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ واپس لے آئی تو دیکھا کہ اماں بھی آ چکی تھی۔ تم لوگ کہاں سے آ رہی ہو؟ اماں نے پوچھا تو میں نے کہا سارا کو دیر ہو گئی تھی تو میں اس کے اسکول اسے لینے چلی گئی تھی۔ میری بات پر اماں مطمئن ہو گئی، لیکن مجال ہے جو اماں نے پوچھا ہو کہ سارا کو کیوں دیر ہو گئی تھی، یہ کیوں وقت پر گھر نہیں آئی۔ اماں جیسی لاپرواہ ماں بھی میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ میں نے اس وقت تو سارا سے کچھ نہ پوچھا، لیکن شام کو میں نے اسے بہانے سے اوپر چھت پر بلایا اور اسے اس کی اس حرکت کے بارے میں پوچھنے لگی۔ سارا پہلے تو چپ بیٹھی رہی، پھر میرے سختی سے پوچھنے پر کہنے لگی کہ بھابھی مجھے خود نہیں پتا کہ میں کیا کر رہی ہوں، میں تو کبھی ادھر گئی ہی نہیں تھی، لیکن اب اکثر ہی میں ادھر ہوتی ہوں، میں وہاں کیوں جاتی ہوں، کیا کرتی ہوں، مجھے نہیں پتا۔ سارا کے اس طرح کہنے سے مجھے یقین تو نہیں آیا تھا، تاہم میں نے اسے کہا کہ آئندہ وہ احتیاط کرے اور ایسی غلطی نہ کرے، لیکن پتہ نہیں کیوں میں سارا کی طرف سے تھوڑا سا کھٹک گئی تھی۔ کچھ دن سکون سے گزرے تھے کہ ایک صبح پھر اسکول سے کال آئی اور جلدی میں مجھے اسکول بلوایا گیا۔ میں فوراً اسکول کے لیے نکل پڑی۔ طرح طرح کے وسوسے اور برے خیال میرے دل کو جھنجھوڑ رہے تھے، لیکن میں دل ہی دل میں خیر مانگتی جا رہی تھی۔ اسکول جا کر میں سیدھا میڈم کے دفتر میں چلی گئی، لیکن میڈم وہاں نہیں تھی۔ پتہ چلا کہ وہ ادھر اسٹاف روم میں ہے، میں بھی وہیں چلی گئی۔ اسٹاف روم میں داخل ہوئی تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی کھسک گئی۔ سامنے صوفے پر سارا بالکل سیدھی لیٹی ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے سارا کو؟ میں نے تشویش سے پوچھا۔ مسز احمد یہ بے ہوش ہے، ڈاکٹر نے اسے چیک کیا ہے، کچھ دیر میں ہوش آ جائے گا۔
میڈم کے ساتھ کھڑی کسی ٹیچر نے کہا۔ لیکن اسے ہوا کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ آج پھر اپنی ٹیچر سے جھوٹ بول کر پچھلی عمارت کی طرف چلی گئی تھی اور نہ جانے وہاں کب سے بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ جب یہ کافی دیر تک نہیں آئی تو اس کی سہیلی سے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس طرف چلی گئی، اور پھر جب اس نے سارا کو بے ہوش پڑے دیکھا تو ہمیں بلا لیا، اور پھر میں نے فون کر کے آپ کو بلا لیا، میڈم نے تفصیل سے جواب دیا۔ لیکن میری تشویش میں مزید اضافہ ہو گیا۔ کچھ دیر میں سارا کو بھی ہوش آ گیا تھا، لیکن وہ اجنبی نظروں سے اطراف میں دیکھ رہی تھی جیسے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہو۔ کچھ دیر کے بعد جب سارا کی طبیعت تھوڑی بحال ہوئی تو میں میڈم سے اجازت لے کر اسے گھر لے آئی۔ میں نے سارا سے تو کوئی بات نہیں کی، لیکن شام کو جب احمد گھر آئے تو میں نے ان کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ سن کر کافی پریشان ہو گئے تھے، تاہم مجھے کہنے لگے کہ میں ایک تو سارا پر نظر رکھوں، دوسرا اس سے روز اسکول کے بارے میں کچھ نہ کچھ پوچھ گچھ کرتی رہوں، تاکہ اگر کوئی ایسی بات ہے تو جو وہ چھپا رہی ہے تو شاید اس طرح باتوں باتوں میں سامنے آ جائے۔ میں نے احمد کی بات کی تائید میں سر ہلا دیا۔ واقعی اس طرح کی کاؤنسلنگ سے شاید سارا اپنی بات بتا سکے یا اپنے راز میں شریک کر لے۔ میں نے اب سارا پر زیادہ توجہ دینی شروع کر دی تھی، لیکن ابھی تک مجھے کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی تھی جو کہ قابل گرفت ہوتی۔ اماں کو ابھی تک میں نے اس سارے معاملے سے لا علم رکھا تھا۔ اس دن اتوار تھا تو سارا کے اسکول کی چھٹی تھی۔ میں نے مشین لگائی ہوئی تھی۔ یوں ہی کپڑے دھوتے دھوتے مجھے خیال آیا کہ سارا کا بیگ بہت گندا ہو رہا ہے تو وہ بھی دھو دیتی ہوں تاکہ شام تک سوکھ جائے۔ یہ سوچ آتے ہی میں نے سارا کو آواز دی، لیکن وہ شاید سو گئی تھی، اسی لیے میری آواز نہیں سنی تو میں خود ہی سارا کا بیگ لینے کے لیے اٹھ گئی۔ میں نے جیسے ہی سارا کی کتابیں وغیرہ نکالی تو مجھے بیگ میں کچھ اور بھی محسوس ہوا۔ جیسے ہی میں نے ہاتھ ڈال کر اس چیز کو بیگ سے باہر نکالا تو میرے اوپر تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ وہ ایک مورتی تھی، جیسے کوئی ہندوؤں کا بھگوان ہوتا ہے، بالکل ویسی ہی ایک مورتی تھی، لیکن اس کا سائز ایک ہاتھ جتنا تھا۔ میں حیران تھی کہ یہ مورتی سارا کے پاس کہاں سے آئی۔ میں اس مورتی کو پرسوچ نظروں سے دیکھتی رہی، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سارا نے یہ کہاں سے لی ہے، جبکہ وہ تو اسکول کے علاوہ کہیں جاتی بھی نہیں ہے۔ میں نے وہ مورتی اپنے پاس رکھ لی اور سوچا کہ شام کو سارا سے بات کروں گی اور اس سے پوچھوں گی کہ آخر اس نے وہ مورتی کہاں سے لی ہے۔ شام کو کاموں سے فارغ ہو کر میں سارا کو لے کر پڑھانے بیٹھ گئی، اور اسی دوران میں نے اسے وہ مورتی دکھاتے ہوئے پوچھا کہ یہ کہاں سے آئی ہے۔ سارا حیرانی سے مورتی کو دیکھنے لگی اور تھوڑا ڈر بھی گئی کہ نہ جانے اب اس سے کتنی ڈانٹ پڑے گی، لیکن میں نے اس سے بڑے پیار سے پوچھا کہ اگر وہ سچ سچ بتا دے گی تو اسے ڈانٹ بالکل بھی نہیں پڑے گی۔ سارا کچھ دیر سوچ کر کہنے لگی، بھابھی یہ مورتی میں نے اسکول کی پرانی عمارت کے کمرے سے لی تھی، یہ مجھے وہاں پڑی ملی تھی، مجھے بہت اچھی لگی تو میں نے اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ سارا کے لہجے میں سچائی تھی، اسی لیے میں نے اسے کچھ اور نہیں کہا، لیکن اتنا ضرور کہا کہ یہ مورتی رکھنا ٹھیک نہیں ہوتا۔ ہم مسلمان ہیں تو ہمارے مذہب میں ایسی کسی چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور آئندہ تم نے وہاں اس پرانے کمرے میں بالکل بھی نہیں جانا۔ میں نے سارا کو سمجھاتے ہوئے آخر میں اسے وارننگ دی۔ اس نے بھی سمجھ کر سر ہاں میں ہلا دیا۔ میں نے وہ مورتی اپنے پاس رکھ لی تھی کہ کوئی موقع دیکھ کر اسے پھینک دوں گی، لیکن مجھے ایک دو دن تک اس کے بارے میں بالکل بھول گیا، اور جب یاد آیا تو وہ وہاں تھی ہی نہیں۔ میں نے سارا سے بھی پوچھا، لیکن اسے بھی اس بارے میں نہیں پتا تھا۔ مجھے لگا شاید میں ہی کہیں رکھ کر بھول گئی ہوں گی، لیکن یہ میری بہت بڑی بھول تھی۔ سارا آج کل بالکل نارمل تھی، نہ تو وہ ابھی تک اس پرانے کمرے میں گئی تھی اور نہ ہی کوئی ایسی حرکت اس میں دیکھی گئی۔ لیکن پھر ایک دن جب گھر میں بس میں اور سارا ہی تھے، میں کچن میں مصروف تھی اور سارا اپنے کمرے میں تھی۔ میں نے جب کباب فرائی کیے کہ سارا کو بھوک لگی ہوگی تو اسے دینے کے لیے اس کے کمرے میں گئی، لیکن جو منظر میں نے دیکھا، میرے ہاتھوں سے پلیٹ چھوٹ کر نیچے گر گئی اور ایک چھناکے کی آواز پیدا ہوئی۔ اس آواز سے سارا نے ایک دم مڑ کر دیکھا اور میں بے ہوش ہو کر نیچے گر گئی۔ مجھے کتنے وقت کے بعد ہوش آیا مجھے کچھ پتا نہیں، لیکن احمد میرے پاس موجود تھے۔ میں بہت خوفزدہ تھی، اتنی خوفزدہ کہ مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ احمد نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے جو تم اچانک سے بے ہوش ہو گئی؟ احمد وہ میں کباب فرائی کر کے سارا کو دینے اس کے کمرے میں گئی تو میں نے دیکھا کہ سارا کے سامنے ایک مورتی پڑی ہے۔ یہ وہی مورتی ہے جو مجھے سارا کے بیگ سے ملی تھی اور بعد میں گم ہو گئی تھی۔ میں نے دیکھا سارا اس مورتی کے آگے ہاتھ جوڑ کر بیٹھی ہے۔ سارا کے ماتھے پر لال رنگ لگا ہوا ہے جو کہ پورے ماتھے پر پھیلا ہوا تھا۔ سارا کے ناخن بہت لمبے لمبے اور گندے تھے۔ اس کے ہاتھوں سے کراہیت محسوس ہو رہی تھی، اور جب پلٹ کر آواز سے سارا نے مڑ کر دیکھا تو اس کی آنکھیں، وہ میں نہیں بھول سکتی، ان آنکھوں میں ایسا لگ رہا تھا جیسے خون بھرا ہوا ہو۔ بس پھر مجھے ہوش نہیں رہی۔
میں نے ڈرتے ڈرتے احمد کو ساری تفصیل بتا دی۔ احمد نے میری بات تو خاموشی سے سنی تھی، لیکن اب پتہ نہیں انہوں نے یقین کیا بھی تھا کہ نہیں۔ لیکن کچھ دیر بعد احمد کہنے لگے کہ مجھے لگتا ہے کہ تم صحیح کہہ رہی ہو، کیونکہ کچھ دن پہلے میں نے بھی سارا کے ماتھے پر لال رنگ لگا دیکھا تھا، لیکن مجھے یہی لگا تھا کہ شاید وہ کوئی میک اپ وغیرہ کیا ہوگا۔ احمد نے کہا تو مجھے یقین ہو گیا کہ سارا کے ساتھ ضرور کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے۔ اب ایک طرف تو مجھے سارا سے ڈر لگنے لگ گیا تھا، لیکن پھر بھی مجھے اس کا مسئلہ حل کرنا تھا۔ میں نے اب سارا پر نظر رکھنی شروع کر دی، تو کچھ ہی دنوں میں مجھے احساس ہوا کہ سارا تو دن بدن عجیب ہوتی جا رہی ہے۔ وہ سارا جو پہلے پڑھائی میں بہت اچھی تھی، اب پڑھائی سے دور ہو گئی تھی۔ اور تو اور میں نے سارا کے پاس اور بھی مورتیاں دیکھی، لیکن مجھے یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ مورتیاں کہاں سے لے کر آ رہی ہے۔ لیکن ایک بات اچھی تھی کہ سارا اسکول روز جاتی تھی، اس نے کبھی اسکول سے چھٹی نہیں کی تھی۔ اس دن احمد کی چھٹی تھی تو ہم نے ایک فلم دیکھنے کا پروگرام بنا لیا۔ فلم میں پوجا کا ایک سین آتا ہے تو اچانک سارا کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، اس کی شکل ہی بدل جاتی ہے، آنکھیں اوپر کو چڑھ جاتی ہیں اور وہ وہیں پر پوجا کے انداز میں بیٹھ جاتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ سارا کے بال بھی کھل گئے تھے اور اس کی آنکھیں لال سرخ ہو گئی تھیں۔ وہ آنکھیں ایسی تھی جو ہمیں پہچانتی نہ ہو۔ میں تو ڈر کر چیخنے لگی اور احمد اتنے شوق میں تھے کہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ فلم کا سین بدل جاتا ہے تو کچھ ہی دیر میں سارا بھی واپس نارمل ہو جاتی ہے اور ایسے ہو جاتی ہے جیسے ابھی کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ لیکن میں اور احمد اس بات کے چشمدید گواہ تھے کہ سارا کے اوپر کوئی تو سایہ یا آسیب ہے۔ اسی لیے میں نے احمد سے کہا کہ کسی عامل کا پتہ کریں تاکہ ہم سارا کا علاج کروا سکیں۔ احمد نے اگلے ہی دن محلے کے امام مسجد کو سارا کا معاملہ بتایا۔ انہوں نے کچھ پڑھائی بتائی اور ساتھ پانی کی بوتل دم کر کے دی۔ ہم نے پڑھائی بھی شروع کر دی اور پانی بھی سارا کو پلانا شروع کر دیا۔ لیکن جیسے ہی ایک دن گزرا سارا کو شدید دورہ پڑا۔ سارا نے عجیب عجیب منتر پڑھنے شروع کر دیے، بالکل اس طرح جیسے اس دن فلم میں تھے۔ سارا کے چہرے کا رنگ سیاہ پڑ گیا اور ماتھے پر لال رنگ لگا ہوا تھا۔ منتر ختم کرنے کے بعد سارا نے اس انداز میں گانا شروع کر دیا جیسے کہ کسی کو خوش کر رہی ہو۔ میں نے اور احمد نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ 2 گھنٹے تک یہی سب کرتی رہی اور پھر بے ہوش ہو کر سیڑھیوں کے پاس گر گئی۔ میں نے اور احمد نے پریشانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ سارا کو اٹھا کر ہم نے بستر پر ڈالا۔ پھر میں نے احمد سے کہا کہ وہ جا کر امام مسجد سے بات کرے اور ان کو سارا معاملہ بتائے۔ احمد نے امام صاحب کو ساری تفصیل بتائی اور ان سے پوچھا کہ اب کیا کرنا چاہیے، لیکن امام صاحب کہنے لگے کہ میں نے جو علاج بتایا تھا اس حد سے آگے میں نہیں جا سکتا، آپ وہی علاج جاری رکھو، فرق پڑ جائے گا۔ اس دن تقریباً ساری رات سارا بے ہوش ہی پڑی رہی تھی۔ صبح کہیں جا کر اسے ہوش آیا، لیکن اس کو رات والی کوئی بھی بات یاد نہ تھی، نہ ہی ہم نے اسے ذکر کیا۔ سارا کی یہ حالت دیکھ کر اماں کی طبیعت الگ خراب تھی، لیکن ہم جو کر سکتے تھے وہ کر رہے تھے۔ سارا کے دورے کو 2 دن سے زیادہ ہو گئے تھے۔ ہم نے امام صاحب والا علاج جاری رکھا ہوا تھا، اس امید پر کہ شاید اس سے سارا کو شفا مل جائے اور اس آسیب سے نجات مل جائے، لیکن یہ ہماری بھول تھی۔ اس علاج کے دوران سارا بہت چپ رہنے لگی تھی۔ وہ ہر وقت خلا میں تکتی رہتی تھی جیسے کچھ دیکھ رہی ہو۔ سارا کے علاج کا 7واں دن تھا۔ آج سارا زیادہ ہی چپ تھی۔ میں نے ہاتھ لگا کر دیکھا تو اسے بخار تھا۔ میں نے دوا دے دی اور اسے سونے کا کہہ کر میں کچن میں کھانا بنانے چلی گئی۔ مجھے تقریباً 2 گھنٹے کچن میں ہی لگ گئے۔ کچن سے فارغ ہوتے ہی میرے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ ایک نظر سارا کو دیکھ لوں، لیکن جب میں اس کے کمرے میں گئی تو مجھے وہ کمرے میں کہیں نظر نہیں آئی۔ میں نے سوچا کہ اماں کے پاس ہوگی، تو میں نماز وغیرہ پڑھ کر کھانا لگانے لگ گئی۔ تب تک احمد بھی آ گئے تھے۔ میں نے اماں اور سارا کو بھی آواز دے دی کہ آ کر کھانا کھا لیں۔ اماں بھی آ گئیں، لیکن ابھی تک سارا نہیں آئی تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ سارا کو بھی ساتھ لے آتی، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ سارا تو اپنے کمرے میں ہوگی بیٹا، میں تو اپنے کمرے سے آئی ہوں، اماں نے کہا تو میں نے چونک کر اماں کو دیکھا، لیکن اماں وہ تو اپنے کمرے میں بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا تو اماں کہنے لگیں کہ چھت پر نہ چلی گئی ہو، کیونکہ آج اس کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ میں نے پھر سے سارا کو آواز دی، لیکن نہ تو وہ آئی اور نہ ہی میری آواز کا جواب دیا۔ ہمیں اب پریشانی ہونے لگی کہ آخر یہ کدھر ہے جو جواب ہی نہیں دے رہی۔ میں اسے اوپر دیکھ کر آتا ہوں، احمد کہتے ہوئے اٹھ گئے اور چھت پر چلے گئے، لیکن سارا چھت پر بھی نہیں تھی۔ ہم نے سارے گھر میں بھی دیکھ لیا، کہیں پر بھی سارا نہ ملی۔ ارے برابر والی فرزانہ کی طرف پتہ کر لو، ہو سکتا ہے کہ اس کی بچی سے ملنے نہ چلی گئی ہو۔ احمد نے فوراً ادھر پتہ کرنے چلے گئے اور ایک ایک کر کے ساری گلی کے گھر، سارا کی ساری سہیلیوں سے پتہ بھی کرا لیا، لیکن سارا کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کدھر گئی ہے۔
نہ جانے سے زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا۔ اماں کا رو رو کر برا حال تھا۔ احمد کبھی ادھر تو کبھی ادھر اس کا پتہ کرتے پھر رہے تھے۔ میں کبھی اماں کو سنبھالتی تو کبھی احمد کو حوصلہ دیتی۔ سارے محلے میں سارا کی گمشدگی کا پتہ چل گیا تھا اور سب باری باری آ کر پتہ کر رہی تھی۔ کھانا ابھی تک وہیں کا وہیں پڑا تھا، کسی نے ایک نوالا بھی نہ لیا تھا اور ساری رات اسی طرح گزر گئی تھی۔ صبح بھی کسی کا بھی کچھ کھانے کو من نہیں تھا۔ احمد بھی تھکے ہارے بیٹھے تھے۔ محلے کے لوگوں کا خیال تھا کہ پولیس میں رپورٹ کروانی چاہیے، لیکن احمد یہ تھانے کچہریوں کے چکروں سے گھبراتے تھے، اسی لیے اپنے طور پر ہی ڈھونڈنے کی کوشش میں تھے، جس میں تاحال کوئی کامیابی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ آدھا دن گزر گیا تھا، جوان بچی لاپتہ تھی۔ ہمیں کسی طور چین نہیں آ رہا تھا کہ اچانک فون کی بیل ہوئی۔ میں نے نمبر دیکھا تو سارا کے اسکول کا تھا۔ میں نے یہ سوچ کر نہیں اٹھایا کہ میڈم نے محلے کی کسی بچی سے سارا کی گمشدگی کا پتہ چل گیا ہوگا، لیکن فون دوبارہ بجنے لگا اور مجبوراً میں نے فون اٹھایا تو میڈم نے جو کہا وہ میرے حواسوں پر بجلی گرانے کے لیے کافی تھا۔ میں جلدی سے احمد اور اماں کو لے کر اسکول بھاگی، کیونکہ میڈم کے کہنے کے مطابق سارا اسی کمرے میں موجود تھی۔ وہ بھی صفائی والی اس طرف کوڑا پھینکنے گئی تو دروازہ دیکھ کر کمرے میں جھانکا تو سارا اسی طرح وہاں پر بیٹھی منتر پڑھ رہی تھی۔ ہم بھاگم بھاگ اسکول پہنچے تو دیکھا کہ واقعی سارا ادھر ہی موجود تھی۔ ہم لوگ جلدی سے سارا کے پاس گئے۔ اماں نے روتے ہوئے میری بچی کہہ کر اسے گلے لگانے کی کوشش کی کہ سارا نے ایک دم سے اماں کو ہاتھ رکھ کر روک دیا اور بھاری آواز میں کہنے لگی، دور ہٹ جا بڑھیا، میرے کام میں دخل اندازی مت کر۔ سارا کے جھٹکا دینے پر اماں لڑ کھڑا کر پیچھے ہٹ گئیں اور حیرت سے اسے دیکھنے لگی، لیکن سارا کی آنکھیں اتنی اجنبی تھیں جیسے کبھی ہمیں دیکھا بھی نہ ہو۔ میں اور احمد غیر ارادی طور پر تھوڑا پیچھے ہٹ گئے۔ آج بھی سارا کی آنکھیں لال سرخ بوٹی جیسی تھیں اور رنگ سیاہ پڑا ہوا تھا۔ میں جو خوف سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، اس نے اچانک مجھے مخاطب کیا اور کہنے لگی، تو ڈائن ہے ڈائن، تجھے میرا سکون پسند نہیں آیا تھا جو تو نے وہ مولوی بلوا لیا۔ سارا نے اتنی نفرت سے کہا کہ میں ششدر رہ گئی۔ احمد نے بے ساختہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے تسلی دی، اب دیکھ میں تجھے کیا مزہ چکھاتی ہوں، تو نے مجھے تنگ کیا ہے نا، تو تجھے بھی اس کی سزا ملے گی اور ضرور ملے گی، سارا نے کہا اور پھر میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر مجھے دھکا دیا اور میں کئی فٹ پیچھے جا گری۔ سینے پر ایک دم اتنا دباؤ پڑا تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ دل سینہ توڑ کر باہر آ جائے گا۔ احمد دوڑ کر میری طرف آئے، مجھ سے تو اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا، درد سے کرراہ نکل رہی تھی۔ میں خوف سے سارا کی طرف دیکھ رہی تھی، بلکہ نہیں، سارا تو نہیں تھی، وہ تو کوئی اور ہی تھی۔ اگر وہ سارا ہوتی تو وہ کبھی میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کرتی۔ سارا، یہ کیا کر رہی ہو؟ شرم نہیں آتی تمہیں اپنی اماں اور بھابھی کو دھکا دیتے ہوئے؟ احمد نے غصے سے سارا کو کہا، لیکن سارا نے تو منہ دوسری طرف کیے رکھا اور پھر ایک دم تیزی سے دوڑ کر احمد کی طرف آئی کہ احمد کو سنبھلنے کا موقع بھی نہ مل سکا، اور اس چھوٹی سی سارا میں اتنی طاقت آ گئی تھی کہ اس نے اپنے جوان بھائی کو اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا۔ وہاں پر موجود سب بچیاں مجھ سمیت چیخنے لگیں۔ میڈم نے بچیوں کو کلاس میں واپس بھیج دیا۔ احمد کے سر سے خون بہہ رہا تھا تو میڈم نے ایمبولینس کو کال کر دی۔ ایمبولینس آئی اور ہم احمد کو لے کر ہاسپٹل آ گئے۔ سارا وہیں پہ رہ گئی کیونکہ وہ تو ابھی حواسوں میں ہی نہیں تھی۔ ایک سارا کی پریشانی اوپر سے اب احمد کی پریشانی بھی مل کر دو چند ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر کے مطابق احمد کو کوئی گہری چوٹ نہیں آئی تھی اور وہ کچھ دیر میں گھر جانے کے قابل ہوگا۔ میں نے شکر کا کلمہ ادا کیا۔ احمد کو ہم کچھ دیر میں ہی گھر واپس لے آئے تھے، لیکن سارا والا مسئلہ ابھی بھی باقی تھا۔ اس کے لیے اب کوئی اور پکا حل کرنا تھا، تاکہ نہ تو وہ کسی اور پر حملہ کر سکے اور نہ ہی وہ برا سایہ دوبارہ تنگ کرے۔ ہم تو گھر آ گئے تھے، لیکن سارا گھر واپس نہیں آ رہی تھی۔ اگر وہ حواسوں میں ہوتی ہی تو واپس آتی، لیکن وہ ابھی تک آسیب کے زیر اثر تھی، اس لیے اماں نے اسکول میں ہی اس کے پاس رہنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ جوان بچی تھی، ایسے اکیلا چھوڑ بھی نہیں سکتے تھے۔ میڈم نے اسکول میں 3 دن کی چھٹی دے دی تھی کیونکہ بچوں کی جان کو خطرہ تھا اور ہمیں بار بار اس معاملے کو حل کرنے کا کہا جا رہا تھا۔ احمد کی طبیعت آج کچھ بہتر تھی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کسی عامل بابا کا پتہ کریں تاکہ یہ معاملہ حل ہو۔ احمد کچھ دیر میں ہی گھر سے نکل گئے۔ ابھی میں گھر کے کاموں سے فارغ ہوئی تھی تو اگلی گلی کی خالہ صفیہ آ گئیں۔ باتوں باتوں میں انہوں نے ایک عامل بابا کا بتایا جو کہ ایسے کاموں کے ماہر تھے۔ اس عامل بابا سے خالہ صفیہ کی بھابھی نے علاج کروایا تھا، لیکن وہ دوسرے شہر میں رہتا تھا، اسی لیے خالہ اس کا فون نمبر دے رہی تھی اور تاکید کر کے گئی تھی کہ اس سے رابطہ کر کے سارا معاملہ بتاؤ اور اسے گھر بلا لو۔ میں نے حامی بھر لی۔ احمد جب واپس آئے تو میں نے انہیں خالہ صفیہ والے عامل بابا کا بتایا۔
اور انہیں وہ نمبر دیا تاکہ وہ کال کر کے اس سے بات کریں۔ احمد نے اس معاملے کی وجہ سے بہت ذہنی اذیت میں تھے، اسی لیے اس نے اسی وقت کال ملا لی اور عامل بابا نے ساری بات کی۔ عامل بابا نے اگلے دن عصر کے وقت آنے کی حامی بھر لی۔ میں اور احمد بہت پر امید تھے کہ اب معاملہ حل ہو جائے گا، لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کہ ابھی تو بہت سارے امتحانات باقی ہیں۔ اگلے دن عامل بابا عصر کے وقت آ گئے۔ کالا لباس جو ایک چوغے کی طرح لمبا تھا، گلے میں رنگین موتیوں والی مالائیں تھیں اور سر پر بھی کالی ٹوپی تھی۔ لمبے بال چہرے کے ارد گرد بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں میں بھر بھر کر سرما یا کاجل ڈالا گیا تھا۔ عامل بابا کے پاس سے عطر کی تیز خوشبو آ رہی تھی۔ میں بھی ان کی ظاہری شخصیت کا معائنہ کر ہی رہی تھی کہ ان کی بھاری آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ بچی کہاں ہے؟ عامل بابا نے پوچھا۔ وہ ابھی اسکول میں ہے، گھر نہیں آ رہی، 2 دن ہو گئے ہیں، احمد نے تفصیل سے بتایا۔ مجھے اسکول لے چلو، دیکھوں تو صحیح کون ہے جو بچی پر قابض ہے، عامل بابا نے بھاری آواز میں کہا تو ہم انہیں لے کر اسکول کی طرف چل پڑے۔ جیسے ہی اسکول میں داخل ہوئے، اسکول کے درخت دائیں بائیں تیز تیز جھولنے لگے، جبکہ باہر تو ہوا کا نام و نشان ہی نہیں تھا۔ میں نے خوفزدہ ہو کر احمد کا بازو پکڑ لیا۔ عامل بابا نے ایک طرف نظریں اٹھا کر دیکھا تو کچھ سوچتے ہوئے آگے کی طرف چل پڑے۔ ہم اسکول کی پچھلی عمارت کی طرف آ گئے۔ اماں سامنے ہی ایک بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی، ہمیں دیکھ کر ہماری طرف آ گئیں۔ یہ کون ہے؟ اماں نے پوچھا۔ یہ عامل بابا ہیں، دوسرے شہر سے آئے ہیں سارا کا علاج کرنے کے لیے۔ میں نے اماں کو بتایا تو اماں شکر گزار نظروں سے عامل بابا کی طرف دیکھنے لگی۔ ہم انہیں سارا کے کمرے کی طرف لے آئے، لیکن کمرے کا جو دروازہ پہلے کھلا ہوا تھا ہمارے قریب آتے ہی ایک زوردار جھٹکے سے بند ہو گیا۔ عامل بابا نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا اور کہا، بہت ضدی ہے تو، ایسے سامنے نہیں آئے گی۔ ہمیں ان کی بات کی سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن ہمیں ایک بات کا یقین ہو گیا تھا کہ اب ہم اپنی سارا کو بچا لیں گے۔ دروازہ تو بند تھا تو ہم اندر جا نہیں سکتے تھے، لیکن عامل بابا نے دروازہ ایک طرف ہی کوئی پڑھائی کی اور دروازے پر پھونک ماری تو دروازہ بند تھا، وہ اس پھونک کی وجہ سے میری نظروں کے سامنے ہی کھل گیا۔ عامل بابا نے پھر کوئی پڑھائی کی اور اندر کمرے میں قدم رکھ دیے۔ ہمارے اندر داخل ہوتے ہی مانو طوفان آ گیا ہو، تیز مٹی سے بھری ہوئی ہوا چلنے لگی، اتنی تیز اور زوردار تھی کہ ہم نے کسی نہ کسی مضبوط چیز کو پکڑ رکھا تھا۔ آنکھیں گرد کی وجہ سے بند ہو گئی تھی اور حلق تک میں مٹی گھس گئی تھی۔ کچھ دیر میں طوفان ایسے تھم گیا جیسے کبھی ہوا ہی نہ ہو۔ ہم تھوڑا آگے کی طرف بڑھے تو سارا سامنے کھڑی تھی، بال کھلے ہوئے تھے، بکھرے ہوئے گندے میلے گرد سے بھرے پڑے اور لال سرخ بوٹی جیسی آنکھیں جن کو دیکھ کر عجیب سا خوف ہڈیوں میں سرایت کر جاتا۔ اسے تم نے بلایا ہے؟ سارا نے عامل بابا کی طرف دیکھ کر مجھ سے پوچھا۔ میں نے خوفزدہ ہو کے احمد کے ساتھ لگ گئی۔ تمہیں روکا تھا میں نے کہ مجھے تنگ مت کرو، لیکن تم باز نہیں آؤ گی، سارا نے چلاتے ہوئے کہا تو اس کا سیاہ رنگ مزید گہرا ہو گیا۔ اس بچی کو چھوڑ دے، عامل بابا نے کہا۔ کیوں چھوڑوں؟ سارا نے تیز لہجے میں کہا۔ یہ چھوٹی بچی ہے، تیرا کیا بگاڑا ہے اس نے؟ عامل بابا نے کہا۔ میرا کچھ نہیں بگاڑا، لیکن مجھے بھی تو کسی وجود کی ضرورت ہے، مجھے بھی تو اس دنیا میں رہنا ہے، مجھے بھی تو اپنے آقاؤں کی عبادت کرنی ہے، سارا نے کہا اور تیز تیز قہقہہ لگا کر دیوار کے ساتھ اوپر چھت کی طرف چڑھ گئی۔ میں اور اماں چلانے لگی۔ سارا چھت کے ساتھ لگ کے زور زور سے قہقہے لگا رہی تھی۔ نیچے آ جا ورنہ تو جانتی ہے میں تجھے نیچے بلوا بھی سکتا ہوں، عامل بابا نے کہا تو سارا ایک ہی چھلانگ میں دھم سے نیچے آئی اور اپنی لال آنکھیں ادھر ادھر گھما کر دیکھنے لگی۔ تو ایسا کیوں کر رہی ہے؟ عامل بابا نے کہا۔ میں تجھے کیوں بتاؤں؟ سارا نے ہٹ دھرمی سے جواب دیا۔ بابا جی نے کچھ پڑھائی کر کے سارا کے اوپر پھونک ماری اور سارا ایک دم سے زور زور سے چیخنے لگی۔ بس کر میں بتاتی ہوں۔ سارا کے یہ کہنے کی دیر تھی کہ عامل بابا نے پڑھائی روک دی۔ سارا کو اپنے حواس بحال کرنے میں کچھ لمحے لگے۔ وہ غصے سے عامل بابا کو دیکھنے لگی۔ اب بتا کیوں نہیں رہی؟ عامل بابا نے پوچھا۔ مجھے اپنے آقاؤں کو خوش کرنا ہے، مجھے ان کی عبادت کرنی ہے، اسی لیے میں سارا کا وجود استعمال کر رہی ہوں، ورنہ میں تو کسی کو بھی تنگ نہیں کرتی۔ یہ کہتے ہوئے سارا ایک دم سے وہاں سے غائب ہو گئی۔ ہم لوگ شدید خوفزدہ ہو گئے۔ چھپ گئی ہے؟ بابا جی نے مسکراتے ہوئے کہا اور ہمیں واپس چلنے کا اشارہ دیا۔ ہم گھر واپس آ گئے اور سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ بابا جی اب کیا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ یہ بہت ڈھیٹ آتما ہے، ایسے جان نہیں چھوڑے گی، اس کے لیے باقاعدہ 40 دن کا چلہ کاٹنا پڑے گا، بابا جی نے کہا تو ہم پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ گھبراؤ نہیں، میں اس کا حل سوچ لیا ہے، بابا جی نے کہا تو ہم جیسے جی اٹھے دوبارہ۔
جی جی بتائیں بابا جی، ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ احمد نے پوچھا۔ سب سے پہلے تو جنگلی کبوتروں کا بندوبست کرو، ایسی آتماؤں کو جنگلی کبوتروں کا گوشت بہت مرغوب ہوتا ہے، بابا جی نے کہا تو احمد نے سر ہلا دیا۔ اب احمد جنگلی کبوتروں کا بندوبست کرنے چلا گیا۔ ہمارے محلے میں کسی آدمی نے گھر میں پالے ہوئے تھے، احمد نے سارے ہی خرید لیے۔ وہ بیچنے پر رضامند نہیں تھا، لیکن احمد نے اسے مسئلہ بتا کر سارے کبوتر خرید لیے تھے۔ احمد کو کبوتر لے آئے تو بابا جی نے کہا کہ ایک کبوتر کو ذبح کر کے گوشت بنا لو اور میرے ساتھ ادھر چلو۔ احمد نے کبوتر کا گوشت بنا لیا اور ہم اسکول کی طرف چل پڑے۔ ہم زارا کے کمرے کی طرف چلے گئے، لیکن سارا کہیں پر بھی نظر نہیں آئی۔ بابا جی نے کبوتر کے گوشت والے شاپر کا منہ کھول دیا اور کہا، یہ میں تیرے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں، کھا لے۔ کچھ ہی لمحوں میں سارا جلدی سے آ گئی اور دونوں ہاتھوں سے گوشت کھانے لگی۔ میں کراہیت سے اسے کچا گوشت کھاتے دیکھ رہی تھی۔ جب سارا نے گوشت ختم کر دیا تو وہ امید بھری نظروں سے بابا جی کی طرف دیکھنے لگی۔ ہاں ہاں، اور بھی گوشت ملے گا، لیکن پہلے میرے چند سوالوں کا جواب دے، بابا جی نے کہا تو ہم سب بھی بابا جی کی طرف دیکھنے لگے۔ تو یہاں کب سے ہے اور کیوں ہے؟ بابا جی نے پوچھا۔ یہ جگہ ہماری ہے، یہاں ہمارے آقا کا مندر تھا، میرے قبیلے کے جنات اور آسیب یہاں عبادت کرتے تھے، اور پھر یہاں پر یہ اسکول بنا دیا، لیکن ہم کیسے اپنی جگہ چھوڑ دیتے، کیسے اپنا عبادت خانہ کسی کے حوالے کر دیتے، اسی لیے ہم یہاں پر ہیں۔ سارا نے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ مطلب تم پورا قبیلہ ہی یہاں پر آباد ہو؟ بابا جی نے پوچھا۔ ہاں، ہم پورا قبیلہ ہیں یہاں پر، لیکن ہر وقت نہیں آتے جاتے رہتے ہیں، سارا نے جواب دیا۔ تو تم نے اس بچی کو کیوں قید کر لیا ہے؟ بابا جی نے پوچھا۔ میں اسی دنیا میں رہنا چاہتی ہوں، اسی لیے اس بچی کے وجود کو اپنایا ہے، سارا نے کہا۔ لیکن تمہیں یہاں سے جانا ہوگا، یہ تمہاری دنیا نہیں ہے، بابا جی نے کہا۔ میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، سارا نے ضدی لہجے میں کہا اور غائب ہو گئی۔ بابا جی ہم کیا کریں گے؟ یہ تو کسی طور بات نہیں مان رہی، میں نے پوچھا۔ میں آج سے چلنا شروع کر رہا ہوں اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرتے رہیں، بابا جی نے کہا تو ہم نے حامی بھر لی۔ بابا جی نے اسکول میں پڑھائی شروع کر دی۔ ساتھ ساتھ احمد روز ایک کبوتر ذبح کر کے لے جاتے اور وہ گوشت سارا کو کھلایا جاتا۔ 7 دن گزر چکے تھے، آتما کی ہمت کمزور ہو رہی تھی، لیکن ابھی بھی وہ سارا کو چھوڑنے پر رضامند نہ تھی۔ بابا جی روز عصر سے مغرب تک پڑھائی کرتے اور روز کبوتر کا گوشت سارا کو دیا جاتا۔ بابا جی 7 دن ہو گئے، ابھی تک وہ پیچھے نہیں ہٹی۔ میں نے تشویش سے بابا جی سے پوچھا۔ ابھی 11ویں دن ایک اور کام کرنا ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ وہ 11ویں دن پیچھے ہٹ جائے گی اور اپنی دنیا میں چلی جائے گی، بابا جی نے کہا تو ہم مطمئن ہو گئے۔ بابا جی نے احمد کو کچھ سامان لانے کا کہہ دیا۔ احمد نے وہ سامان لا کر بابا جی کے حوالے کر دیا۔ 10ویں دن رات کو بیٹھ کر بابا جی نے ساری رات عمل کیا اور ساتھ ساتھ موم سے ایک پتلا تیار کیا۔ اس پتلے پر بابا جی نے ساری رات پڑھائی کی اور 11ویں دن عصر کے وقت ہم وہاں جانے کے لیے تیار تھے، لیکن بابا جی نے ہم سب کو ایک ایک تعویذ دیا اور کہا کہ اسے پہن لو۔ یہ کس کے لیے ہے بابا جی؟ ہم نے پوچھا۔ یہ تم لوگوں کی حفاظت کے لیے ہے، جب تک یہ تعویذ تم لوگوں کے گلے میں رہے گا تم لوگ اس آتما کے شر سے محفوظ رہو گے، کیونکہ وہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے، بابا نے تفصیل سے جواب دیا۔ ہم نے جلدی سے وہ تعویذ گلے میں ڈال لیا اور اسکول کے لیے نکل پڑے۔ وہاں پہنچ کر بابا جی نے کمرے کے باہر ایک جگہ پر چاک سے ایک لائن لگا دی اور اس لائن کی اس طرف آگ جلائی اور اس کے قریب بیٹھ گئے۔ ہمیں بھی لائن کے اس طرف آگے کے قریب بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں، اماں اور احمد وہیں ان کے پاس بیٹھ گئے۔ اب بابا جی نے اپنی پڑھائی شروع کی اور ساتھ ساتھ وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس آگ میں پھونک مار دیتے۔ پھونک مارنے سے آگ اور بھی زیادہ بھڑک جاتی۔ بابا جی کے ہاتھوں میں کالے رنگ کا موٹا سا دھاگا تھا، جس میں وہ ہر پھونک کے ساتھ ایک ایک گرہ لگا دیا کرتے تھے۔ جیسے ہی بابا جی نے 11ویں گرہ لگائی، 7 جیسے چیل کی طرح اڑ کر باہر آئی۔ وہ ہم پر حملہ کرنا چاہتی تھی، لیکن بابا جی نے وہ لائن کے ساتھ جو حصار بنایا تھا، سارا وہیں پر تڑپ کر رہ گئی۔ اس نے حیرت سے اپنے پیروں کی طرف دیکھا، لیکن وہاں پر تو حصار بندھا ہوا تھا۔ وہ غصے سے ہماری طرف دیکھنے لگی۔ بابا جی اپنی پڑھائی کرتے جا رہے تھے اور سارا لائن کے اس طرف کھڑی تڑپ رہی تھی۔ بابا جی نے اسے کہا کہ اگر وہ اپنی مرضی سے سارا کو چھوڑ دے تو وہ اسے کچھ نہیں کہیں گے، بلکہ اسے آرام سے یہاں سے جانے دیں گے، لیکن اگر وہ سارا کو نہیں چھوڑتی تو وہ اسے پھر جلا کر بھسم کر دیں گے۔ بابا جی کے کہنے کی دیر تھی کہ اس آتما نے بابا جی کی طرف غصے بھری نظروں سے دیکھا اور کہنے لگی کہ تم میری طاقت سے واقف نہیں ہو، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے،
میرے پیچھے میرے شیطانوں کا ہاتھ ہے جو مجھے کچھ نہیں ہونے دیں گے، سارا نے چلاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر آج دیکھ لیتے ہیں کہ کون یہاں سے زندہ جاتا ہے، بابا جی نے کہا۔ اس کے بعد بابا جی نے اونچی اونچی پڑھائی شروع کر دی اور کچھ ہی دیر میں سارا کا چہرہ بگڑنا شروع ہو گیا اور اس نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا۔ وہ اونچا اونچا چلاتے ہوئے اپنا سر زور زور سے پیٹ رہی تھی اور کچھ دیر میں ہی سارا کی حالت خراب ہونے لگی۔ بس کرو، وہ ہاتھ اٹھا اٹھا کر بابا جی کو منع کر رہی تھی۔ بابا جی نے پڑھائی روک کر اس کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے، میں چلی جاتی ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، اس آتما نے درد بھری آواز میں کہا۔ وہ کیا ہے؟ میں اپنی یہ جگہ چھوڑنا نہیں چاہتی، بس میری جگہ میں کوئی داخل نہ ہو، اس آتما نے کہا۔ لیکن میں تمہیں یہاں ایسے نہیں چھوڑ سکتا۔ کل کو تم کسی اور کو تنگ کرو گی، کسی اور کے وجود میں داخل ہو جاؤ گی۔ بابا جی نے دو ٹوک کہا۔ نہیں، میں ایسا نہیں کروں گی، میں اب 100 سال کے لیے پابند ہو جاؤں گی۔ یہ ہمارے قبیلے کی طرف سے سزا ہوتی ہے کہ اگر ایک ودھ چھوڑ دو تو 100 سال تک دوسرے وجود پر قابض نہیں ہو سکتے، اس آتما نے تفصیل سے بتایا۔ ٹھیک ہے، پھر میں تمہیں جانے کی اجازت دے دیتا ہوں، بس آج کے بعد تم نے کبھی اس بچی کو تنگ نہیں کرنا ہے۔ بابا جی نے اس آتما کی بات مان لی اور اسے جانے کی اجازت دے دی۔ بابا جی کی اجازت ملتے ہی ایک دم سے گہرا سیاہ دھواں پیدا ہوا اور اس دھوئیں میں وہ آتما شامل ہو کر اندر کمرے کی طرف چلی گئی۔ سارا بے ہوش ہو کر نیچے گر گئی۔ ہم جلدی سے سارا کی طرف بھاگے۔ احمد نے اسے بازوؤں میں اٹھا لیا اور ہم گھر کی طرف سکون سے لوٹے۔ بابا جی کا ہم نے بہت شکریہ ادا کیا اور کچھ ہدیہ بھی پیش کیا، لیکن انہوں نے وہ لینے سے انکار کر دیا۔ تاہم انہوں نے کہا کہ ابھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے، ابھی بچی کو اکیلا مت چھوڑنا اور نہ ہی اسے گوشت کھانے کے لیے دینا۔ وہ کیوں بابا جی؟ ہم نے حیرت سے پوچھا۔ وہ اس لیے کہ اکیلا پا کر یا گوشت کی بو سے کوئی اور بھٹکی آتما اس پر اثر انداز ہو نہ جائے، کیونکہ بچی کے اعصاب ابھی کمزور ہیں، اور اس کے علاوہ بھی 40 دن تک روزانہ ایک کبوتر کا گوشت وہاں پر ڈالتے رہنا، یہ تعویذ اور کالا دھاگا پانی میں بہا دینا، گھر میں پڑھائی کرنا اور پانی پر دم کر کے وہ پانی سب افراد پیتے رہنا، اور ساتھ ساتھ گھر کے ہر کونے میں روزانہ اس پانی کا چھڑکاؤ کرنا۔ بابا جی ہمیں تفصیل سے سب سمجھا چکے تھے اور ہم نے بھی ان سے وعدہ کیا تھا کہ ہم ان کی باتوں پر ضرور عمل کریں گے۔ بابا جی نے ہم سے رخصت لے لی اور چلے گئے۔ سارا کو بھی ہوش آ گیا تھا اور وہ اب بالکل ٹھیک تھی، لیکن بہت کمزور ہو گئی تھی۔ 40 دن تک بابا جی کی ہدایت پر عمل کیا اور شکر ہے کہ اب سارا بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔